بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات گئے لڑائی نئے گھر میں داخل ہو چکی ہے، 4 اہم ترین شخصیات طلب ہوئی ہیں، جبکہ عمران خان کو بھی ایک نیا پیغام پہنچا دیا گیا ہے اور فوری عمران خان کو ایک کام کرنے کا کہا گیا ہے۔ اگر وہ کام نہیں ہوتا تو پھر اسی طریقے سے پارٹی تتر بتر ہوتی رہے گی، عمران خان کو آئسولیٹ کیا جاتا رہے گا۔ اور یہ میسج عمران خان کو کس طریقے سے کمیونیکیٹ ہوا ہے، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ جبکہ فیاض الحسن چوہان جہانگیر ترین کے ساتھ جانے والے ہیں، بڑا اشارہ مل چکا ہے۔ جہانگیر ترین ایکٹیو ہیں اور ایک نیا فارورڈ بلاک یا جیسے نون سے کاف لیگ بنی اسی طرح کی واردات کی تیاری ہے۔ سمیع ابراہیم کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ مزید آنے والے دنوں یا گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے، اس پر بھی ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ عمران ریاض کے کیس کی سماعت ہوئی۔ ملٹری انٹیلیجنس اور انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI نے صحافی اور اینکر عمران ریاض کو حراست میں لے جانے سے انکار کیا ہے۔ عمران ریاض کے والد کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی نے درخواست کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے عمران ریاض کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ نے مزید کیا درخواست شامل کی ہے۔ عمران ریاض کے وکیل ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے کہا کہ اس درخواست میں وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ سمیت دیگر کو فریق بنایا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عمران ریاض بازیابی کو سیاسی کیس بنایا تو نہیں سن سکوں گا۔ آپ کی اس درخواست سے پہلے میں نے آرڈر کر دیا ہے، ہم نے ان سے جواب مانگ لیا ہے جن کو فریق بنایا ہے۔ میرا سب سے اہم مقصد ہے کہ عمران ریاض کی زندگی کو محفوظ بنایا جائے۔ ہم نے ہدایات جاری کی ہیں اور انہیں لکھا ہے جس کا جلد جواب آئے گا۔ DIG لیگل نے عدالت کو بتایا کہ MI اور ISI نے عمران ریاض کی حراست سے متعلق واضح انکار کیا ہے۔ اسی طرح DIG انویسٹیگیشن نے عدالت میں بیان دیا کہ ISI اور MI نے کہا کہ عمران ریاض ان کے پاس نہیں ہے۔ چیف جسٹس امیر بھٹی نے کہا کہ عدالت کی خواہش یہ تھی کہ عمران ریاض کو ریکور کریں۔ عدالت نے یہ رپورٹ نہیں مانگی تھی کہ اس کو کس نے گرفتار کیا یا نہیں کیا۔ ہم نے واضح لکھا کہ اسے ریکور کروائیں۔ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ کس نے گرفتار کیا یا پھر نہیں کیا۔ تو یہ ایک اپڈیٹ ہے۔ وہیں دوسری جانب سمیع ابراہیم کو بھی اٹھا لیا گیا ہے اور ان کی بھی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، جبکہ PTI والوں کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ حماد اظہر ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ میرے والد کو دھمکیاں دی گئی ہیں کہ اگر حماد اظہر کو پیش نہ کیا تو ان کی بیٹیاں یعنی حماد اظہر کی بہنیں گرفتار ہو سکتی ہیں۔ اب رات گئے ان کی دوبارہ ٹویٹ آئی جو بڑی افسوسناک تھی کہ ان کی 2 بہنوں کے گھروں پر چھاپا مارا گیا اور ان کی بہنیں گھر موجود نہیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ گرفتار نہیں ہوئی۔ تو یہ انتہائی شرمناک فعل ہے جس کا سیاست سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو عورتیں اپنے گھر والیاں ہیں ان کے گھروں پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کم از کم کوئی حد رہنے دیں۔ بے شرمی کی ساری حدود اس وقت جو ہیں وہ کراس کی جا رہی ہیں، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ پھر فواد چودھری نے بھی کل بڑی ڈپلومیٹک ٹویٹ لکھی جو بڑی معنی خیز تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں، سیاست نہیں چھوڑی۔ پھر کہا کہ میں عمران خان سے راہیں جدا کر رہا ہوں، مطلب انہوں نے PTI سے راہیں جدا نہیں کی، عمران خان سے کی ہیں۔ یہ بھی ایک سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ یہ ٹویٹ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب جمشید چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ ان کے حوالے سے ان کے وکیل نے کہا کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں رہا نہیں کیا گیا۔ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اب ان کی فیملی کی جانب سے ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ مسرت جمشید چیمہ تمام پاکستانیوں کی طرح 9 مئی کے واقعات پر رنجیدہ ہیں اور سمجھتی ہیں کہ حالات اس نہج پر نہیں جانے چاہیے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا۔ مسرت جمشید چیمہ نے بطور چیئرمین کے ترجمان جلاؤ گراؤ کا کوئی بیان نہیں دیا اور نہ ہی خود کسی انتشار کا حصہ رہیں۔ ان کے تحریک انصاف چھوڑنے سے متعلق چلنے والی خبروں میں صداقت نہیں ہے اور ہم امید کرتے ہیں ان کی ناحق گرفتاری ختم کر کے جلد رہائی یقینی بنائی جائے گی تاکہ ان کے بچے اپنے والدین سے مل سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں بیک ڈراپ پر چل رہی ہیں۔ تو اب بہت سارے لوگ سیاست چھوڑ رہے ہیں۔ اب جہانگیر ترین ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ فواد چودھری کو فیصل واڈا نے خاموشی توڑنے پر مجبور کیا۔ غالباً فواد چودھری کی رہائی کی ڈیل میں بھی فیصل واڈا ہی شامل ہیں۔ اب لاہور میں جہانگیر ترین اپنا پولیٹیکل آفس بھی ایکٹیو کر چکے ہیں۔ ان کی 30-40 بندوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔
اور پی ٹی آئی چھوڑنے والے فیاض الحسن چوہان نے اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ایک اشارہ دیا ہے۔ اے آر وائی نیوز کے پروگرام میں گفتگو کے دوران فیاض الحسن چوہان نے آئندہ کے لائحہ عمل سے متعلق اندیہ دیا کہ وہ جہانگیر ترین کے کیمپ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جب اینکر نے ان سے آئندہ سیاسی تشخص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے، واپس نہیں جاؤں گا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر ظاہری بات ہے کہ صورتحال کس طرف جا سکتی ہے آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح بہاولپور میں حلقہ پی پی 247 سے چودھری احسان الحق نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ حلقہ پی پی 248 سے ڈاکٹر محمد افضل نے بھی پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا ہے، اور یہ دونوں پرویز الہی کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے۔ دونوں کو جو ہے وہ 14 مئی کے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی نے ٹکٹس دیے تھے، لیکن اب انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر کے واپس کاف لیگ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو بہت سے لوگ جہاں ڈٹے ہیں، بہت سے لوگ چھوڑ بھی رہے ہیں، جبکہ بعض لوگ ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں۔ آج امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے ایک ٹویٹ کیا کہ میں نے آج ایک نئی ویزا پالیسی کا اعلان کیا ہے جو پوری دنیا میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے حوالے سے ہے۔ ہم ایسے لوگوں پر، چاہے وہ حکومتی عہدیداران ہیں، ان پر اور ان کی فیملی پر ویزا ریسٹرکشن لگائیں گے کہ وہ امریکہ داخل نہیں ہو سکتے اگر وہ کسی بھی طریقے سے بنگلہ دیش میں جو جمہوری عمل اس وقت چل رہا ہے اس پر اثر انداز ہوئے۔ اب پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو کل کو یہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ارباب اختیار یا بڑے فیصلہ ساز اور سرکاری جو لوگ ہیں، ان کا اور ان کی فیملی کا امریکی ویزا اگر بند ہو جائے تو یہ ماتم کرنے لگ جائیں، یہ اس کے پیچھے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب لڑائی نئے گھر میں داخل ہو چکی ہے اور آڈیو لیکس انکوائری کمیشن نے تحقیقات کے لیے طلبی کے نوٹسز بھیج دیے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کارروائی شروع کی ہے اور مبینہ آڈیو سے جڑی 4 شخصیات کو 27 مئی کو طلب کر لیا ہے، جس میں صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری اور خواجہ طارق رحیم ایڈوکیٹ بھی شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صحافی عبدالقیوم صدیقی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کو بھی 27 مئی کو صبح 10 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں طلب کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس پر 3 رکنی جوڈیشل کمیشن بنایا۔ ظاہر ہے ثاقب نثار کے بیٹے کے بعد اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کو بھی طلب کیا جائے گا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر ان کی طبیعت کا کوئی مسئلہ ہے تو یہ کمیشن لاہور رجسٹری جا کر بیٹھے گا اور وہاں پر آ کر وہ بیان دیں، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں میں ناظرین کرام میاں جلیل شرک پوری بھی شامل ہیں۔ وہ اس سے پہلے خان صاحب کو گوشہ نشینی اختیار کرنے کا مشورہ دے چکے ہیں، لیکن اب انہوں نے ایک اور پیغام دیا ہے، اور یہ کن کا پیغام ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی خان صاحب سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ گوشہ نشینی میں چلے جائیں، اور یہ پہلے ہی پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ کن کے کہنے پر؟ انہی کے کہنے پر جن کے ہاتھ میں ڈنڈا اور بندوق ہے۔ کہتے ہیں کہ خان صاحب گوشہ نشینی میں چلے جائیں، اللہ اللہ کریں، درود شریف پڑھیں اور شاہ محمود قریشی کو موقع دیں۔ یعنی یہ آوازیں اس وقت اٹھ رہی ہیں کہ عمران خان عملی سیاست سے الگ ہو جائیں اور اس وقت شاہ محمود قریشی کو موقع دیں۔ تو یہ ایک نیا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی کسی کو پکڑا کے خود باہر چلے جائیں۔ یہ چیزیں ناظرین کرام انتہائی الارمنگ ہیں، بڑی اہم بھی ہیں، اس کے بہت دورس نتائج نکلیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں، جو مشورے ہیں، پھر جہانگیر ترین کے ذریعے نئی پارٹی کا قیام ہے، پھر طاقتوروں کا ڈنڈا جو ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ معاملات کس طرف جائیں گے۔ صدر مملکت کے حوالے سے بھی رومرز چل رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، اسد عمر نے بھی گوگلی کروائی ہے، فواد چودھری نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی لیکن خان کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سچویشن ہے، سیاست میں اس وقت کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ جس پر بوٹ بھاری پڑ رہا ہے وہ جا رہا ہے، اور جو ڈٹا ہوا ہے وہ بھی اس وقت نسبتاً کمزور نظر آ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے، اور پاکستان میں سیاست جو ہے کیا وہ مزید پنپ بھی پاتی ہے یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔